ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا۔ دو پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست۔ ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر، جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام۔ مقابلہ انہی میں ہونا ہے، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے۔ گلوبلائزیشن، یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی۔ ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے۔ جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں۔ کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے۔ وہ از ناٹ دی سن آف دی سوائل۔ امت کی وحدت برقرار تھی، یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی، ان کی روایت عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، درجہ اول کی کتب۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل، یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے۔ حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ،
منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور